بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہوئی، اور اس تخلیق کائنات کی وجہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس سے فردر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں آیا اور انہوں نے چوما۔ دیکھیں جی، یہ بھی بڑا کریٹیکل ایشو ہے۔ مسئلہ نمبر 43 میرا وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل پہ ریکارڈڈ موجود ہے، اس میں نے یہ ڈیٹیل سے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ ہے، یہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ اگرچہ امام حاکم نے اس کی تصحیح بھی کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن امام ذہبی جنہوں نے اس کے اوپر بعد میں تحقیم کی، ان کا موقف یہ ہے کہ اس میں ایک کذاب راوی ہے، اور امام ذہبی کی بات ہی زیادہ مضبوط ہے کہ روایت کمزور ہے۔ اور ویسے بھی یہ ایک اسلوب کے بھی خلاف ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو سیدنا عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کے آتے اور کہتے، اے اللہ، جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے سے تیری طرف وسیلہ اور توسل اختیار کرتے تھے، اب ان کے بعد ہم ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، تو بارش نازل ہو جایا کرتی تھی۔ وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو سامنے بندہ موجود ہے اس سے دعا کروائیں۔ آج نبی علیہ السلام دنیا میں سامنے موجود ہو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی دعا کروائیں گے۔ لیکن قبر مبارک پہ جا کے کسی صحابی نے کوئی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ ایک کمزور سی روایت المصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کرتے ہیں، اس میں بھی آمش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے۔ باقی بخاری میں جب موجود ہے کہ قحط پڑا تو سیدنا عمر کا ایٹیچیوڈ کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ انہوں نے بالکل عقیدہ امت کو بتا دیا کہ وسیلہ اور توسل کیا ہے۔ اور سیدنا عمر ان راویوں میں سے ہیں بخاری و مسلم کی ان احادیث کے کہ جب غزوہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کم پڑ گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پیالہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈالیں تو چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ سیدنا عمر کو تو پتہ تھا کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں، تو وہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ علیہ وسلم جب آپ ہم میں موجود تھے، ہم آپ کے وسیلے سے دعائیں کرواتے تھے اللہ کے حضور، اب آپ کی قبر پہ پیالہ لے کے اپنا قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں۔ یہ تو انہوں نے نہیں کیا، الٹا بلکہ انہوں نے امت کو عقیدہ سمجھایا۔ یہ تو پھر شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے فضائل درود میں اور الیاس قادری صاحب نے فضائل سنت میں لکھ دیا کہ وہ شیخ احمد رفاعی کے لیے 555 ہجری میں نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے نعوذ باللہ ہاتھ باہر نکالا، اور 90,000 لوگوں نے یہ مجمع نے یہ منظر دیکھا، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں۔ تو یہ سارے جھوٹے واقعات ہیں اس قسم کے۔ تو وہی جو حدیث ہے نا حاکم کی، اس میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اس میں آگے ہے کہ پھر آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ یہ محمد کون ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں محمد کو نہ پیدا کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ یہ سارے الفاظ اسی ایک روایت کے اندر ہیں، وہ روایت اصول محدثین کے اندر ضعیف ہے، کیونکہ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 دفعہ آیا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کی توبہ کا یہ واقعہ ہوتا تو قرآن پاک میں منوان اس طریقے سے آتا۔ 7 دفعہ ہی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھول گیا کہ بتانا کہ یہ بیچ میں الٹا دعا بھی آئی ربنا ظلمنا انفسنا، اور پورا سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل آئی، سورۃ البقرہ کے اندر، سورہ صاد کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ الکاف کے اندر، کہیں پہ بھی یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ اور پھر انسانیت کی پیدائش کا مقصد نبی علیہ السلام کی اگر پیدائش ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ قرآن میں ہونی چاہیے۔ جبکہ قرآن حکیم میں سورہ ہود اگر آپ نکالیں تو پارہ نمبر جو 12 ہے اس کا پہلا پیج آپ سورہ ہود کی جو ابتدائی آیات ہے وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا مقصد بھی بتا دیا ہے کہ میں نے کیوں پیدا کیا۔ شروع کی آیات ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 7 ہے سورہ ہود کی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اس نے یہ کائنات اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ یہ کائنات انسانوں اور جنوں کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ اللہ ان کو جانچے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بالکل کلیئر ہے۔ باقی یہ جو واقعہ ہے نا کہ وہ پھر انگوٹھوں میں وہ نور آ گیا، یہ حاکم میں یہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ پتہ کہاں میں موجود ہے؟ یہ انجیل برناباس کے اندر، جس کو میں بڑے عرصہ پہلے کہتا تھا یہ جعلی انجیل ہے، یہ کسی مسلمان نے بیٹھ کے لکھی ہے، اور کرسچنز تو پہلے نہیں مانتے۔ ہمارے پاس جب جو اسٹیبلش انجیل جو ہے گاسپل آف جان، لیوک، مارکس اور میتھیو، جو 4 ان کے اصحاب نے جمع کی ہوئی ہے، اس میں بھی کئی ایک جو ہے پروفیسیز نبی علیہ السلام کے بارے میں موجود ہیں، وہ کیوں نہ ہم پیش کریں۔ برناباس لے کے آتے ہیں، برناباس تو لگتا ہے کہ کسی مولوی نے، بلکہ مولویوں کے پینل نے بیٹھ کے لکھی ہوئی ہے، بالکل ٹارگٹ کر کے۔ یہ انجیل برناباس کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں نبی علیہ السلام کا نور آیا اور انہوں نے چوم کے آنکھوں کو لگایا۔
یہ وہاں اپنی کتابوں میں بھی جو اضافے کرتے تھے یا تعریف کرتے تھے یا لاتے تھے، اب عیسائیوں کی کتاب میں بھی ظاہر قرآن میں تو تعریف نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں کرتے رہے، تھوڑی سی ہم بھی اس میں کر دیں. ٹھیک ہے نا جی. اور میں آپ کو بتاؤں جتنے انٹلیکچوئلز ہیں ان کو پتہ ہے یہ بات. کبھی بھی انٹلیکچوئل لوگ جو ہیں وہ انجیل برناباس کا حوالہ آ کے نہیں دے رہے ہوتے جوز اور کرسچنز کو. ٹھیک ہے، جوز نے تو ماننا نہیں ہے. تو یہ بالکل یعنی کمزور گراؤنڈز کے اوپر میں نے وہ ساری پڑھی ہے، وہ تو لگتا ہے کسی نے بیٹھ کے لکھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتا ہے جی پوپ کی لائبریری سے 7ویں عیسوی میں ہمارے، اچھا کہتے ہیں پرانے بزرگوں کو نہیں پتا چلا، بعد والے بزرگوں کے سامنے آ گئی، وہ پوپ کی لائبریری میں چھپی ہوئی تھی، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. تو وہ آج تو میرے بھائی کاربن ڈیٹنگ کروائی جا سکتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہ 700 سال کے بعد اسی وقت ہی لکھی گئی تھی، یہ واقعی یہ کوئی 2000 سال پرانی ہے. پتہ چل جائے گا. وہ جس طرح وہ بریلوی حضرات نے مصنف ابن ابی شیبہ کا ایک نسخہ نکال لیا ہے، اس کا مصنف عبدالرزاق کا، وہ حدیث نور والا، رائٹنگ آج دے زمانے دی ہے، کاغذ آج دے زمانے دا، کہتے ہیں بہت پرانا نسخہ مل گیا. ٹھیک ہے، یہ بھائی جھوٹ نہیں چلنے، کاربن ڈیٹنگ نہ پتہ چل جاتا ہے کتنی پرانی کوئی شے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. مسئلہ 43 میرا دیکھ لیں، وسیلہ اور توسل پہ میں نے ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی.